یاد رکھنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ جنت میں چلے گئے، لیکن وہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارا دماغ صحیح ہو جائے۔ ہم جو 2-4 نفل پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھے پھرتے ہیں، یہ ہمارے لیے تاکہ ہمیں عقل آ جائے۔ جو لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اس چیز کی۔ آخری وقت ہے، جان نہیں نکل رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا صحابی ہے اور آخری وقت ہے اور بڑی تکلیف ہے اور جان نہیں نکل رہی۔ حضور تشریف لے آئے اور کلمہ بھی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھو کلمہ، اب زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ یا رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ والد صاحب تو وفات پا گئے، والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، وہ بھی صحابیاں ہیں اور بڑھاپے میں ہیں، لاٹھی کے سہارے سے حضور کی خدمت میں پہنچتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہو تم؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، کس بات پہ ناراض ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، اس کی بیوی اور میرے درمیان جب بھی کوئی بات ہوتی تو یہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا، میری بات سنتا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں اس سے۔ تو حضور نے فرمایا چلو پھر معاف کر دو اس کو، اب جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ کتنی دنا تھی صحابیات۔ اگر تو ہے آپ کا حکم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیتے ہیں مشورہ تو پھر مجھے اختیار ہے۔ حضور نے فرمایا مشورہ ہی ہے، میں حکم تو اس معاملے میں نہیں دے سکتا، ظاہر تیرا دل دکھایا، سفارش ہی کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے نہیں اس کو معاف کرنا، میں نے نہیں معاف کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے پھر لکڑیاں جمع کرو اور اس کے بیٹے کو اسی طرح زندہ اس کے سامنے جلاؤ، جس کو تو نے نہیں معاف کرنا پھر ہم نے بھی معاف نہیں کرنا۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں کا دل تھا، ماں ماں ہوتی ہے نا جی، اسی لیے تو ماں کا کوئی مثل ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں تو ماں کا دل تھا، فوراً پگھل گیا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ فرمایا ہاں جب تو معاف نہیں کرتی تو جلائیں گے۔ حضور نے یہ تدبیر اختیار کی، فرمایا کہ ہاں پھر جلائیں گے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ بس ماں کا یہ کہنا تھا، حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ جتنے مرضی بڑے نمازی بن جاؤ، جتنے مرضی بڑے حاجی بن جاؤ، جتنے مرضی بڑے دیندار بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو پکڑ ہو جائے گی تمہاری۔ ان کو راضی کرو، ان کا دل خوش کرو۔ اور بہت سارے احباب مجھے آ کر یہ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب ابا جی نے تسی زیادہ ہی کو سر تے چڑھا دیندے ہو پھڑ کے ہیں، ان کے کوئی ہمارے بھی حقوق بتائیں۔ میں نے کہا اگر ماں باپ زیادتی کریں تمہاری بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تمہاری ذات کے حوالے سے، تو خدا کے ہاں ان کی بھی پوچھ ہے، جوتے انہیں بھی پڑیں گے، لیکن اگر تم زیادتی کرو گے تو تمہیں ڈبل پڑیں گے۔ اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ماں باپ کا معاملہ آیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ماں باپ سے انصاف کرنا، ماں باپ سے انصاف کرنا، بلکہ اللہ نے ہر مقام پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے ہمیشہ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور احسان زیادہ ہوتا ہے انصاف سے بھی، انصاف تو پورا پورا ہے اور احسان اس سے اگلا درجہ ہے، اور قرآن نے ہمیں اگلے درجے کا حکم دیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا اف ولا تنہرہما، ان کے آگے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ یہ اف کا ترجمہ میں اپنے انداز میں اپنی زبان میں جیسے اپنے اساتذہ سے سمجھایا، میری طرف دیکھو کیونکہ یہ بات دیکھ کے سمجھ آئے گی۔ ابا نے کوئی حکم دیا یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، منہ کے اوپر غصے کے اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے، نفرت کے اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ماں باپ کی گستاخی ہے اور ان کی بے ادبی ہے۔ ان کے آگے خوشی کا چہرہ ہو۔ قرآن نے بتا دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنی ہے محبت کے لہجے میں بات کرنی ہے، کتنی بھی وہ سختی سے بات کریں، گالیاں دے، کتنا مرضی تمہیں برا بلا کہیں، لیکن تم نے اپنے چہرے پہ نہ غصے کا اظہار کرنا ہے، نہ نفرت کا اظہار کرنا ہے، نہ نفرت سے چہرہ پھیرنا ہے، نہ کوئی لفظ نکالنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی اس سختی کا جواب بھی بڑی محبت سے تم نے دینا ہے۔
کیوں جی سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے اب اگر کوئی سمجھے جناب میں تو بڑی باتیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو پکڑ ہو جائے گی، یاد رکھو پکڑ ہو جائے گی۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین نام ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا، یاد کر لیں اس جملے کو، اگر تو حضور کی اتباع ہے تو بالکل وہ دین ہے، اور اگر حضور کی اتباع نہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اگر وہ عیسائیوں کا کلچر ہے، زمانے کا کلچر ہے، دنیا کی تہذیب ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نہیں، حضور کا طریقہ نہیں، وہ کوئی دین نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لو، کتنے کام حضور کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں اور کتنی چیزوں سے رک رہا ہوں جہاں سے میرے نبی نے روکا ہے۔ اگر تو آپ رک رہے ہیں بالکل آپ دیندار ہیں، اور اگر آپ رک نہیں رہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ دین کے اوپر نہیں چل رہے، حضور کی اتباع نہیں کر رہے۔ ابھی وقت ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھول لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا